السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل الرحمن ودا، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے اس میں موضوع چل رہا ہے معاشرت کے سنہری اصول۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ کئی مرتبہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ شادی کے بعد نوجوان اپنی بیوی کو اپنے ماں باپ کا محتاج بنا دیتے ہیں۔ وہ کیوں؟ کس لیے؟ آپ کے ماں باپ کے ساتھ یقیناً اس کو محبت کا تعلق رکھنا ہے کہ وہ گھر کی بیٹی ہے، مگر ذرا سی بات پر یہ فیصلہ کر لیا کہ یہ امی کرے گی، اور امی صاحبہ کیوں زندگی گزار چکی ہوتی ہیں؟ کیونکہ زندگی گزار چکی ہوتی ہیں، وہ آنے والی بچی کو کئی مرتبہ اتنا پریشان کرتی ہیں۔ کئی مثالیں ایسے ہمارے سامنے آئیں کہ گھر میں وہ بچی بہو فریج کا دروازہ نہیں کھول سکتی، اس پر بین ہے، پابندی ہے۔ جب لاتی ہے تو بڑی محبتوں کا اظہار کر کے لایا جاتا ہے، اور جہاں وہ بچی گھر میں قدم رکھتی ہے اس کے ساتھ ایک سرد جنگ شروع ہو جاتی ہے۔ تو ساس کو چاہیے کہ وہ بڑی عمر کی ہے، احساس کرے اس کی بیٹی اگر کسی کے گھر جائے گی، وہاں اگر اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو اس کے دل پر کیا گزرے گی۔ چنانچہ ہم نے دیکھا جو عورتیں اپنی بہوؤں کو تنگ کرتی ہیں، وہ ساتھ اپنی بیٹی کے لیے دعاؤں کا بھی سلسلہ جاری رکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ میری بیٹی کے لیے دعا کرو، اس کو سسرال والے بڑا تنگ کیے ہوئے ہیں، جو اس نے کسی کی بیٹی کے ساتھ کیا ہوا ہوتا ہے دوسرے بھی اس کی بیٹی کے ساتھ ویسا ہی کر رہے ہوتے ہیں، مگر انسان اس پر غور نہیں کرتا، دیکھتا نہیں کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، یہ نہیں دیکھا جاتا۔ اکثر کئی نوجوان اپنی بیویوں کو ذرا سی بات پر طلاق دینے کی دھمکی دیتے ہیں، اور اس دھمکی کی عادت ہی بنا لیتے ہیں۔ بیوی کے لیے یہ ڈیورس کا لفظ کوئی چھوٹا سا لفظ نہیں ہوتا، اس لفظ کو سن کر اس کے تن بدن میں آگ لگ جاتی ہے، اس کا اعتماد ختم ہو جاتا ہے، اس کو اپنا مستقبل بالکل ہوا میں نظر آتا ہے۔ ذرا سی بات پر سولی پر لٹکا دیتے ہیں اس کو۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ تم ذرا سی بات پر ایسی دھمکیاں دینا شروع کر دو،
اگر غور کریں تو مرد اپنے ہی معاملات میں اپنی بیویوں کا دل دکھاتے ہیں، اور کچھ بیویاں بھی اسی طرح کرتی ہیں۔ خاوند ان کی ہر مراد پوری کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، خوش اخلاقی سے رہتا ہے، اور وہ خاوند کی امیدوں پر پانی پھیر دیتی ہیں۔ چاہے بچوں کی تربیت ہو، گھر کا ماحول ہو، یا کوئی ایسی بات ہو، ذرا سی بات پر الجھ پڑتی ہیں۔ تو ہم اگر اپنی ذاتی زندگی پر غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ہم بہت چھوٹی چھوٹی باتوں میں ایسے ایک دوسرے کا دل دکھاتے پھرتے ہیں۔ کہنے کو زندگی کے ساتھی ہیں، مگر ایک دوسرے کو دکھ پہنچاتے رہتے ہیں۔ بسا اوقات تو ایسی بات پر دل دکھاتے ہیں کہ دوسروں کے اختیار میں بھی نہیں ہوتا۔ مثلا ساس بہو کو طعنے دینے لگتی ہے کہ تیری اولاد نہیں ہوتی، اگر اس کے بس میں ہوتا تو کیا وہ بے اولاد رہتی؟ یا یہ طعنہ دینا کہ تیرا بیٹا نہیں ہوتا، بیٹیاں نہیں ہوتی، یا کبھی ایسا کہنا کہ تجھے بیٹیاں ہی ہوتی ہیں، بیٹا نہیں ہوتا۔ اگر کسی کے اختیار میں ہوتا تو شاید کوئی عورت بیٹی جننے کی کوشش ہی نہ کرتی، مگر نہیں، طعنہ دینا ہے، اس کا کیا کنٹرول ہے اس کے اوپر کہ بیٹی ہوتی ہے، کیا اس کے اختیار میں ہے؟ بلکہ کئی مرتبہ خاوند ہی بیوی کو کہتے ہیں کہ اگر اس مرتبہ بیٹی ہوئی تو تمہیں اپنے گھر سے جو ہے نکال دوں گا، بالکل آنے نہیں دوں گا۔ اب بتاؤ، کہنے کو ہم کلمہ گو ہیں اور اللہ کے بندے ہیں، مسلمان بندے کہلاتے ہیں، لیکن ہمیں اس بات کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم اپنے ساتھ والے کے دلوں پر کیا کر دیتے ہیں۔ ہمارے بزرگ اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہت حسن سلوک کی زندگی گزارتے تھے، حسن معاشرت کی زندگی گزارتے تھے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، تم اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرز سے زندگی گزارو۔ آج اگر کوئی جی صاحب سفارش کر دیں کہ اس کا خیال رکھنا، ہم بڑے سیدھے ہو جاتے ہیں۔ عورتوں کی سفارش اللہ رب العزت نے کی کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تو ہمیں تو کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے، جو دنیا میں اللہ رب العزت کی سفارش کو مانے گا، قیامت کے دن اللہ رب العزت اس کے ساتھ بھی خیر کا معاملہ فرمائیں گے۔ ایک بزرگ تھے، ان کی بیوی زبان کی بہت دراز تھی، وہ اس کو طلاق نہیں دیتے تھے۔ کسی نے پوچھ لیا کہ حضرت، جب آپ کے ساتھ یہ اتنی بدتمیزی کرتی رہتی ہے تو آپ اس کو طلاق کیوں نہیں دے دیتے؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، فرمانے لگے کہ اس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی ہے کہ میں طلاق دوں گا تو پھر یہ آگے نکاح نہیں کر سکے گی، اگر نکاح نہیں کر سکے گی تو ازدواجی زندگی سے محروم زندگی گزارے گی، گناہ کی مرتکب ہوگی تو بھی جہنم کمائے گی۔ دوسری صورت یہ کہ نکاح کرے گی، اگر نکاح کرے گی تو جو عادت یہاں ہے یہ عادت وہاں بھی تو ہوگی، پھر کسی اور مسلمان کو دکھ دے گی، تو اس لیے میں اس کو طلاق نہیں دوں گا، میں ہی اس کا دکھ برداشت کر لیتا ہوں کہ دوسرے کسی مسلمان کو دکھ دینے کے قابل ہی نہ ہو۔ اتنی عجیب اعلیٰ سوچ تھی ان حضرات کی، چنانچہ اپنی بیویوں کو ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک اور اخلاق والی زندگی جو ہے گزارتے رہے۔
اور ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے رہے. یہ ہے نیک لوگوں کی عادتیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تہجد کی نماز پڑھنی تھی. میں لیٹی ہوئی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے بہت آہستہ سے اٹھے اور دبے پاؤں چلتے ہوئے باہر نکلے، یعنی جوتے نہیں پہنے. میری آنکھ کھل گئی. میں نے کہا اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جوتے پہنے بغیر جا رہے ہیں، وہ کیوں؟ فرمایا عائشہ، میں نے جوتے اس لیے نہیں پہنے کہ میرے جوتوں کی آواز سے تمہاری نیند میں خلل نہ آ جائے. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی تھی. بیویوں کے ساتھ اتنی محبت سے زندگی گزارتے تھے. علماء نے لکھا ہے کہ ایک شخص کی بیوی سے کوئی نقصان، کسی کو نقصان ہو گیا، وہ چاہتا تو اسے سزا دیتا، لیکن اس نے یہ محسوس کیا کہ بیوی کو واقعی اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ میں کوئی غلط ڈیسیشن کر بیٹھی، لہٰذا اس بندے نے اس کو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا. کچھ عرصے کے بعد یہ نوجوان خود فوت ہوا تو کسی کو خواب میں نظر آیا. اس نے کہا، پوچھا سناؤ آگے کیا معاملہ بنا؟ کہنے لگا اللہ رب العزت کے حضور پیشی ہوئی. اللہ رب العزت نے فرمایا تو نے فلاں موقع پر اپنی بیوی کو میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، میں آج تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کرتا ہوں. تو ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ ایسی پیار اور محبت کی زندگی گزاریں اور اس کو اپنے شر سے بچائیں کہ ان کا دل کہے کہ میرا خاوند اتنا اچھا ہے، اتنا نائس انسان ہے کہ ایسا انسان دنیا میں شاید نہ ہو. جب بیوی کے دل میں یہ احترام ہوگا تو پھر وہ کیوں نہیں خدمت کرے گی اور کیوں نہیں آپ کی بات کو پورا کرے گی. تو اپنی شخصیت کی عظمت کے ساتھ اپنی بیوی کا دل جیتنے کی کوشش کیجیے. بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، موضوع چل رہا ہے. انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. اللہ کی رضا والی زندگی اور اللہ کی رضا والی موت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.